خان صاحب کے زیادہ تر سپورٹرز کو آپ جاہل کہتے ہیں. پاکستان کی زیادہ تر آبادی آپ کے مطابق جاہل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہے؟ آپ بتائیں نا. میں تو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے برابر کے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہ جاہل ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اپنے شعور کے مطابق جو ان کو ٹھیک لگتا تو ہے. شعور ہی غلط ہے نا ان کا. کیسے آپ بات کر رہے ہو؟ فرض کرو ایک ملک کے اندر ایک آدمی غریب ہے، اب سرمایہ داری میں ویلیو ہی صرف پیسے کی ہے، تو وہ آدمی جو غریب ہے وہ اگر شعور اس کے اندر ہو تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ اتنا ہی امیر ہو جتنے باقی ہیں؟ وہ صرف اس لیے نہیں چاہے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی ہو نہیں سکتا. اس کو پتہ ہے یہ ریاست میرے خلاف ہے، ریاست کے ادارے میرے خلاف ہیں، میں چوری تو کر نہیں سکتا کسی کے گھر میں جا کے، اگر میں چوری کروں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا. اور اسی طرح جو بھی دھوکے شوکے عام آدمی نے کرنے ہوتے ہیں وہ غریب آدمی ویسے بھی نہیں کر سکتا. نہ لینگویج اچھی ہوتی ہے اس کی، نہ اس کی پڑھائی لکھائی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں یا ڈر کے یا مجبوری سے وہ سارے کام نہیں کر سکتے جو سرمایہ دار کر جاتا ہے، جو جاگیردار کر جاتا ہے، جو قبیلی سردار کر جاتا ہے. تو آپ مجھے شعور کی بات کر رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کو لسٹ دی جائے، اس کو ایک پیپر دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ یہ اس پہ ساری وہ چیزیں لکھو جو آپ کو چاہیے، اور صرف اس کو نہیں، وہ بڑا وہ ہو سکتا ہے 30 مار خان بن جائے تو وہ کہے جی مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں. اس کو نہیں، آپ کو بھی جو چاہیے آپ کے بچوں کو بھی چاہیے، آپ کے ماں باپ کو بھی چاہیے، آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی چاہیے. تو اس کو وہ لسٹ بناؤ. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ لسٹ ان تمام چیزوں کی ہوگی جس کا اس کو پتا ہوگا کہ اس ملک میں مل جاتی ہیں. ہاں اگر کچھ چیزوں کا اس کو نہ پتا ہو تو وہ نہیں لکھے گا، دوسرا بندہ بھی یہی کرے گا. یہ جو شعور ہے یہ اصل شعور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی شعور، سیاسی طبقاتی شعور. یہ اگر انسانوں میں نہیں ہے تو انسان جانور سے تھوڑے سے اوپر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ آپ سرمایہ داری نظام میں رہ رہے ہیں اور آپ کا شعور اس حد تک ڈیولپ نہیں ہو رہا کہ آپ یہ کوشچن ہی نہیں کر رہے کہ یہ چلتا کیسے ہے نظام، یار یہ چلتا کیسے ہے، یہ اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو. کون سا شعور ہے آپ کے اندر؟ آپ کے جو سیاسی وہ جو ہے سسٹم ہے آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہو. آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ بائیں بازو دائیں بازو کیا ہوتا ہے. اچھا بائیں بازو دائیں بازو میں آپ کو بتا دوں پہلے، یہ تو سرمایہ داری نظام جب تک رہے گا، جب تک سوشلزم نہیں آتا، جب تک یہ بربریت کا نظام رہے گا، اس وقت تک رائٹ اور لیفٹ رہے گا. اب آپ کو عمران کی میں اگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ یہ بات نہ نواز شریف نے کی ہے نہ آصف زرداری نے، کیونکہ وہ باتیں نہیں کرتے زیادہ، وہ کام کرتے ہیں اپنی طرف سے جو بھی انہوں نے پیسہ ویسا بنانا ہوتا ہے. تو یہ بیانیے بناتا ہے جھوٹے. اس نے ایک بار کہا، ایسا گمراہ کرتا ہے یہ لوگوں کو، اس نے کہا وہ رائٹ اور رانگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، سوری کہتا ہے لیفٹ اور رائٹ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب صرف رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گمراہ کن جملہ کوئی نہیں بول سکتا، جبکہ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا جو سالہ سابقہ تھا وہ رائٹ کا بندہ ہے، وہ ٹوریز کی طرف سے الیکشن لڑتا ہے انگلینڈ میں، اور اس کے مقابلے میں صادق خان لڑا تھا لیبر پارٹی کی طرف سے. لیبر پارٹی جس کا نام لیبر پارٹی ہے وہ لیفٹ کی پارٹی تھی، اور اس نے جا کے اس کو پروموٹ کیا تھا اور اس کو سپورٹ کیا تھا جو اس کا سابقہ سالہ تھا. اچھا اس کو اچھی طرح پتا ہے لیفٹ رائٹ کیا ہے، یہ تو باہر سے پڑا ہوا ہے. آج بھی دیکھو نا زوران ممدانی جو ہے وہ لیفٹسٹ ہے اور وہ میئر جیتا ہے، میئر کا الیکشن جیتا ہے. ہمارا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی لیفٹ اور رائٹ تو ہوتا کچھ نہیں ہے. تو دیکھو بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں لیفٹ اور رائٹ جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا یہ بھی رہیں گے، اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو وہ کون سا شعور لے کے پھر رہا ہے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو جہالت کوئی بری چیز نہیں ہوتی، جہالت ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے. جہالت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برے ہیں. جیسے میں کہوں گا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ کسی اللہ معاف کرے یہ ریپسٹ ہے. جاہل آدمی کا مطلب ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. تو جاہل آدمی کو اگر آپ سمجھائیں گے اس کو پتہ لگ جائے گا. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ برابری پارٹی اس ملک میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، اور ہدایت وہی ہوتی ہے جو سیاسی ہدایت ہوتی ہے. سیاست سے بڑا طریقہ کوئی نہیں ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. اچھا نمک حرام، بوٹ پالشیا، ملازم، جاہل، نو سرباز، کرپٹ، منافق، گھٹیا، بغیرت، مذہب فروش، خبیث، فراڈیا، ہدایت آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہدایت دینے آئے ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ گالی کے اندر آتا ہو. یہ تو کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو سب کسی کی صفتیں ہیں. مثال کے طور پہ، اور پھر پہلی بات یہ کہ جس دن آپ کو عمران خان انٹرویو کے لیے بلائے گا نا تو یہ ضرور سوال پوچھنا یہ سارے الفاظ عمران خان کے ہیں. جی آپ اچھا یہ سارے الفاظ، یہ جتنے الفاظ ہیں
یہ سب عمران کے منہ سے نکل چکے ہیں. تو عمران کون سی یہ کہہ سکتا ہے, یا اس کے لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں, اگر کوئی غلط میں تو اس کو لوٹاتا ہوں. نہیں, وہ غلط کر ہی نہیں رہا. اگر آپ کسی کو بے غیرت کہتے ہیں تو آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ بے غیرت ہے. اب عمران جو ہے وہ اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو میری بیٹی نہیں ہے. آدمی اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے اور وہ بھی بیٹی کو, تو وہ بے غیرت ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس کو بے غیرت کہتا ہوں. اب میں کیوں کہتا ہوں اس کو؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو بے غیرت کہتا ہے. بھئی اگر وہ لوگوں کو بے غیرت نہ کہتا ہوتا, اگر وہ مذہب استعمال نہ کرتا ہوتا, اگر وہ لوگوں کو مذہبی باتیں کر کر کے نیک اور سچا اپنے آپ کو ثابت نہ کرتا اور وہ صرف پالیسی کی بات کرتا, تو میں کبھی اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہ کرتا. لیکن وہ کرتا ہے لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات. تو اس لیے میں ہی بتاتا ہوں کہ بھائی یہ تو خود بہت گندا آدمی ہے. تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے. آج عمران خان یہ باتیں چھوڑ دے, پالیسی پہ بات کرے, تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں بھی کل سے پالیسی پہ بات کروں گا. اب ساری دنیا مجھے بتا رہی ہے وہ تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے. کوئی مجھے بتا رہا ہے وہ جی اگر اس ملک کے اندر وہ نہ آیا تو ملک تباہ ہو جائے گا. وہ شادانہ گزار, وہ جاہل عورت, وہ کہتی ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو پھر مجھے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اور جب میں بتاتا ہوں تو لوگ اس لیے سن لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس کو کیا مسئلہ ہے ادروائز, یہ کیوں کہہ رہا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہی ہو. تو میں نے بڑا نقصان پہنچایا اس کو. اس نے اپنی وجہ سے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے میرے سے نقصان پہنچوایا. میں کبھی اس کے بارے میں یہ بات نہ کرتا جو میں نے کی ہیں ساری. یہ لوگوں کو کبھی کہتا ہے بے غیرت, کسی کو کہتا ہے جانور, کسی کو کہتا ہے سور. مطلب یہ سارے لفظ عمران خان کے منہ سے نکلے ہوئے. میں نے کبھی کسی کو جانور کا نام نہیں دیا, میں نے کبھی کسی کو فوج گالی نہیں دی. عمران خان نے تو یہاں تک کہا تھا ابھی کہ وہ مریم نواز جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں, اس کو کہو کہ میرا نام پیار سے نہ لیا کرے کہیں اس کا خاوند ناراض نہ ہو جائے. اس بات پہ قتل ہو جاتے ہیں اس ملک کے اندر. یہ بغیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو نہیں کرتا ایسی باتیں. تو اس لیے دیکھو آپ جو مجھے ایکویٹ کرتے ہیں نا اس کے ساتھ, تو فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم رہا ہے اور اس کو بہت بڑے لیول پہ لوگوں نے جان لیا اس کے بعد. اور میں ایک جانا بجانا آدمی ہوں, لیکن میرے پاس کبھی اقتدار نہیں آیا. اقتدار تو اس بونگے کے پاس بھی آ گیا تھا, عثمان بزدار کے پاس. تو اقتدار تو اب اس طرح کا معاملہ ہے نا کہ جیسے کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو کوئی قوتیں ہوتی ہیں آپ کو لے آتی ہیں. میں اس میں شامل ہی نہیں ہوں. تو اس لیے میں ضرور یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ بن بنا چکا ہوا ہے. میں جو ہوں بڑی پوری سٹرگل کر کے اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے آدمی. تو اس لیے یہ فرق ہے, ادروائز کوئی فرق نہیں ہے ہم دونوں میں. آپ کی آخری کوئی میں نے 30 ٹویٹس پڑھی ہیں, ہاں جی, اس میں سے 25 عمران خان کے خلاف. ہاں وہ اسی لیے مریم نواز, شہباز شریف, نواز شریف, یہ سب اقتدار میں ہے. ان سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی کسی پالیسی پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے خلاف بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے. اچھا خنیز دیکھو بات پتہ کہ اب آپ نے میں نے اس کا بار بار جواب دیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھو آپ کس لیے کر رہے ہو کہ میں کوئی بات کہوں یا آپ کی انٹرسٹنگ بات کوئی میں کر دوں. نہیں کوئی مسئلہ. دیکھو بات یہ ہے, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جتنا گھٹیا آدمی ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہ وہ شریف خاندان ہے, نہ وہ بھٹو زرداری خاندان ہے. سب سے گھٹیا آدمی اس وقت یہ ہے, کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ منافقت کرتا ہے, اور اس نے بیانیہ بنایا جھوٹ بول بول کے. اور یہ خود اسی طبقے سے ہے جس طبقے کے خلاف یہ طبقے کے نہیں, اس طبقے کے کچھ لوگوں کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتا ہے, باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے. اس نے امیروں کا پیسہ کھایا ہے ساری عمر. میں نے دھیلا نہیں کسی نے لیا آج تک. میں نے کبھی کسی سے زمین نہیں لی. اس نے نواز شریف سے زمین لی ہوئی ہے. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے کہ جس کو جو اس کے لیے کچھ کرتا ہے یہ اس کو ڈستا ہے. یہ وہ والا سانپ ہے. تو دیکھو بات یہ ہے, اگر اس آدمی نے اپنا بیانیہ چلایا ہوا ہے اس ملک کے اندر, تو میں اسی کو ہٹ کروں گا جب تک یہ اپنی سیاست نہیں چھوڑتا, جب تک اس کا بیانیہ ہر طرف نظر نہیں آتا. میں موبائل کھولتا ہوں تو مجھے تو اس کی خبریں پڑھ کے باقاعدہ چڑ ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو, اور میں اس کو اصل میں جانتا ہوں یہ کیا آدمی ہے. تو مجھے کیوں نہیں اس پہ بات کرنی بھائی. بات یہ ہے کہ ایک بات ٹریول کر رہی ہے ایسے ایسے, اس بات کا کوئی ایسا بندہ ہی نہیں سوائے میرے جو اس بات کا رد کر سکے. تو مجھے کرنا ہے, میں تو کروں گا. میرا سیاسی فرض ہے, یہ ڈیوٹی ہے میری. یہ اچھا کوئی مشورہ خان صاحب کو آج اگر دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ میں چاہوں گا کہ عمران خان جو ہے نا یہ جیل سے باہر آئے اور پاکستان میں فساد اور انتشار
نہ کرنے کی ڈیل کر کے آئے، بے شک معافی نہ مانگے کسی سے. میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ بن چکا ہے اس کے ساتھ کسی کا بھی، تو اس کو سائڈ پہ کریں. پاکستان کے لیے بہتر ہے. اگر یہ آدمی صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ میں باہر آگے سیاست کروں گا اور پھر اپنے پروگرام پہ کروں گا، اپنے مینیفیسٹو پہ کروں گا، اور اس کی پہلی بہت زیادہ دیکھو اس ملک کے اندر اس کی بہت پینیٹریشن ہے اس وقت، کافی لوگوں کے اندر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ووٹرز کو دیکھو تو اس کے اندر کیونکہ وہ سارے ووٹ نہیں کرتے لوگ، تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ 100 میں سے 60 لوگ ووٹ کرتے ہیں، تو 60 میں سے مجھے لگتا ہے کہ 40 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ کیا اس کو 2024 میں. 24 کے الیکشن. تو اگر تو یہ باہر آتا ہے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ بات رکھتا ہے کہ ہم پاکستان میں یہ والے ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے رستے میں اب کوئی رکاوٹ اگر آئے گی تو ہم پھر جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو یہ باتیں کرتا ہے، تو ہم پھر ان سے یہ بات کریں گے کہ یہ چیزیں تو ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ تو ہے نہیں، میرا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور میں لیڈرشپ میں آپ لوگوں میں سے لیڈر لے کے آؤں گا. تو میرا خیال ہے اس کے پاس بہت سکوپ ہے، لیکن یہ کرے گا نہیں. یہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک اسی طبقے کا آدمی ہے جس طبقے کے خلاف کچھ لوگوں کے خلاف بھی کھڑا ہوا ہے. اس کا مسئلہ ذاتی ہے. یہ نواز شریف وغیرہ کا دوست تھا، یہ بینظیر بھٹو کے ساتھ پڑا ہوا ہے. اس کا شوق تھا وزیر اعظم بننے کا. یہ وزیر اعظم بننے کے شوق میں اس نے اپنا بھی آپ برباد کیا اور ملک کو بھی کیا ساتھ برباد. تو مجھے نہیں لگتا یہ کر سکے گا، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ باہر آئے اور اس کو پھر صحیح ٹکرے. اگر کوئی پارٹی تو وہ ہم ہی ٹکریں گے. یہ میں آپ کو پیشن کوئی پہلے بھی کی ہے، ابھی دوبارہ کر رہا ہوں.